الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون جب تم چڑھے جا رہے تھے ولا تلوون اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے على أحد کسی ایک کی بات پر والرسول يدعوكم في أخراكم اور رسول وہ پکار رہے تھے تمہیں فی اخراکم تمہارے پیچھے سے فأثابكم پس بدلہ دیا تمہیں پس پہنچایا تمہیں پس اس نے بدلہ دیا تمہیں یعنی اللہ نے غمن غم کا بغم غم کے ساتھ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم تاکہ نہ تم غم کرو اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا ولا ما اصابکم اور نہ اوپر اس کے جو تمہیں پہنچا واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اذ تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے وعدوں کے مطابق تمہیں فتح دی تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے لیکن پھر جب تم پھسل گئے جب تم نے جھگڑا کیا تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا جس کو تم پسند کرتے تھے تو تمہاری ان وجوہات کی وجہ سے فتح جو ہے وہ نقصان میں بدل گئی اور تمہیں نقصان ہوا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آگے بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ جنگ احد میں جو نقصان ہوا اس کو نقصان ہی کہنا چاہیے اس کو شکست نہیں کہنا چاہیے مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی تھی نقصان ہوا تھا بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ تصعدون اس وقت کو یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے ولا تلوون اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے علی احد کسی ایک کی بات پر اب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تم اب دوڑ رہے تھے میدان جنگ سے اب تم میدان جنگ میں ٹھہر نہیں رہے تھے ثابت قدمی سے اور نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے تلوون نہیں تم مڑ کر دیکھ رہے تھے علی احد کسی ایک کی بات پر پیچھے سے تمہیں کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا اس وقت اب کسی کی کیا پرواہ ہو جب موت کا عالم ہو اور جب موت سر پر ہو تو صحابہ کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں اور ان کا مقام بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال تھے وہ بھی انسان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی ایک کی بات پر کان نہیں دھر رہے تھے اس کیفیت میں جس کیفیت میں کافروں نے کافی نقصان کیا مسلمانوں کا اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت بہت سارے مسلمان ثابت قدم بھی نہیں رہ سکے وہ جہاں سر سمائے وہاں وہ بھاگ نکلے جب تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر اب تم چڑھ رہے ہو اب تم بھاگ رہے ہو اور کسی ایک کی بات پر توجہ بھی نہیں کر رہے والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول وہ پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے، اور نبی ثابت قدم کیسے نہ ہو، نبی تو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی خاص مدد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پریشان ترین صورتحال میں بھی، جب سب سے زیادہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کیونکہ میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کہ جنگیں اصل میں وہ وسائل کی بنا پر صرف نہیں جیتی جاتی، صرف کثرت تعداد کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگوں کے پیچھے ایک عزم، حوصلہ، ثابت قدمی، ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جو جنگ کے اندر جس شخصیت کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، یا جس چیز کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امیر، سپہ سالار یا چند ایسے جرنیل جن کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ثابت قدم ہیں کہ نہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جنگ کے اندر۔ اگر امیر، سپہ سالار مارا جائے، اس کا نقصان ہو جائے، یا چند ایسے لوگ جو جنگ کے اندر جن کی موجودگی بڑی اہمیت رکھتی ہے، بعض ایسے لوگ، آج تو دو بدو لڑائی کا زمانہ اب نہیں ہے، اگرچہ ابھی بھی کبھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب تو گولی کا، رائفل کا، اور اب تو اس سے آگے بڑھ کر ٹینکوں کا، اور ٹینکوں سے بھی جہازوں کا، اور اوپر سے ڈرون اور اس قسم کی چیزیں، ابھی بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ دو بدو لڑائی، لیکن پہلے آپ کو پتہ ہے دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اور دور سے مارنا یہ کم ہوتا تھا، اور پہلے بھی دور سے مارنا اس کی بڑی اہمیت تھی، تیر اندازی، خاص طور پہ نیزہ بازی اور تیر اندازی کی، بلکہ کئی احادیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، اصل قوت لڑائی کے اندر وہ تیر اندازی کی ہے۔ تیر اندازی کی بڑی اہمیت تھی اس دور میں بھی، کہ دور سے کسی پہ حملہ کیا جا سکے، اور یہ چیز کم تھی، زیادہ دور سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تیر کتنی دور سے مارا جا سکتا تھا، اور نیزہ کتنی دور سے مارا جا سکتا تھا، زیادہ تر آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی تلواروں سے اور ہاتھوں سے۔ تو اس وقت کئی دفعہ ایک ایک شخص جو بہادر ہوتا تھا، اور جس کی اصل چیز بہادری ہوتی ہے، اصل چیز حوصلہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اصل چیز ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کئی لوگ اتنے مضبوط دل والے ہوتے تھے کہ ایک ایک بندہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہزار ہزار بندوں پہ بھاری ہے، اور اس کی عملی مثالیں باقاعدہ پیش آئیں کئی موقعوں پر جنگوں میں۔ مسلمانوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے اور ہمیں پیچھے سے کمک کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کمک مانگی پیچھے ہیڈ کوارٹر سے اور خلافت سے، اور جب پیچھے سے کمک پہنچائی گئی تو کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے، فوجوں نے پیچھے سے فوجی مانگے اور کمک مانگی، تو بڑی فوج بھیجنے کی بجائے چند لوگوں کو روانہ کر دیا گیا کہ یہ ایک ایک شخص جو ہے وہ ایک ایک ہزار بندے پر بھاری ہے، اور بالکل ایسا ہوتا تھا۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جنگوں کے اندر زیادہ اہمیت تعداد کی اور ان چیزوں کی نہیں ہوتی، اصل اہمیت مرکزیت کی ہوتی ہے۔ تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سپہ سالار کو ختم کر دیں، کسی ایسی شخصیت کو ختم کر دیں، لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے، جھنڈا، علم اگر وہ گر جاتا تو لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ تو ایسی کیفیت میں جب سب کفار کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب کہہ رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیا جائے تو مسلمان ہم سے نہیں لڑ سکیں گے، اس کیفیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی جگہ قائم ہے۔ باقی صحابہ کرام سارے نہیں، اس میں کئی صحابہ کرام ثابت قدم رہے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ جب ایسی کیفیت پیش آئی جنگ احد میں، جب پیچھے سے حملہ ہوا، مال غنیمت وہ اکٹھا کر رہے تھے، تو پھر بہت سارے مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے، اور پھر اس وقت اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور کئی بھاگے بھی میدان جنگ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی ثابت قدمی کی، اور آپ اکیلے بھی نہیں تھے، احادیث مبارکہ سے، دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے اور بھی کئی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑی قربانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ارد گرد ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے،
اور انہوں نے کہا کہ جو تیر آئے گا، جو نیزہ آئے گا تو وہ پہلے ہمارے ہاتھ پہ یا پہلے ہمارے جسم پہ لگے گا، اگر ہم کام آ جائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، نہ صرف ڈٹے ہوئے تھے، نہ صرف جنگ احد کے اس موقع پر بلکہ اور جنگوں میں بھی، جنگ حنین کے موقع پر بھی اس طرح کی ایک کیفیت پیش آئی تھی۔ جنگ حنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ واحد جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ورنہ ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ تو اس جنگ میں، اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے اور کافر صرف 4,000 کی تعداد میں تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ تو اس موقع پر بھی ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ مسلمانوں نے اس موقع پر سمجھا کہ پہلے ہمیشہ ہم کم ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں تب بھی فتح دی ہے، تب بھی اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، اب تو ہم زیادہ ہیں، اب کیسے نقصان ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کئی مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی، تو ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، وہ اتنے ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے تیروں کی اور نیزوں وغیرہ کی بچھاڑ کی کہ ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور ایک دفعہ وہ مسلمانوں میں جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں جو ہے نا بھاگ نکلے زیادہ تر صحابہ کرام۔ لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کی طرح ڈٹے رہے، آپ اور آپ کے کئی صحابہ۔ اس وقت آپ مشہور اپنا جو آپ کا مشہور مقولہ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ یہ پڑھتے رہے، آپ کہنے لگے میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب بڑے بہادر تھے، تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں، ان کے پوتے تھے آپ، پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھی اپنے باپ دادا کی طرح بہادر ہوں، اور میں میدان جنگ سے کبھی بھی نہیں بھاگوں گا۔ اور آپ نے کہا میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں ہوں۔ تو مشکل حالات میں بھی آپ نے حق کا اعلان کیا، اور آپ نے ثابت قدمی کا اعلان کیا، اور آپ نے حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے، ان کی آواز بلند تھی، آپ نے ان سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ واپس آئیں، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ حضرت عباس نے، آپ کے چچا، انہوں نے لوگوں کو پکارا اور لوگ واپس آئے، اور پھر اللہ نے فتح دی، جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے 10ویں پارے میں۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے صحابہ کرام کو، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں مشکل حالات ہوں یا ایسے مشکل حالات نہ بھی ہوں، آپ ڈٹے رہتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ میں صحیح روایات میں موجود ہے کہ آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ آپ جنگوں میں بھی اور جنگوں کے علاوہ بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسی آواز آئی رات کو، جنگ کے حالات نہیں تھے، رات کو ایسی آواز آئی کہ صحابہ کرام کو ڈر محسوس ہوا، جیسے کوئی دشمن آ گئے ہیں، کوئی حملہ ہو گیا ہے۔ اب سب بڑے پریشان کہ کیا کریں، کون پتہ کرنے جائے۔ ابھی وہ نکل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مل کے جائیں اور جا کر دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے گھروں سے، ہم سوچ رہے تھے کیا کریں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے۔ یعنی ابھی لوگ سوچ رہے ہیں ہم کیا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہادری اور اپنی ثابت قدمی کے اندر، آپ کو اللہ کے علاوہ کس کا ڈر تھا، تو آپ خود گئے اور جا کر آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو بڑا تیز دوڑتا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو تسلی دی۔ تو یہ جنگوں کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کی کیفیت تھی، اور جنگوں کے اندر کئی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں اکثر صحابہ کرام تو جان نثار، سارے صحابہ کرام جان نثار تھے، بہرحال کئی دفعہ مشکل حالات پیش آ جاتے ہیں، جان قربان کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن کئی دفعہ صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دفعہ جب جنگ میں حالات مشکل آ جاتے تو کئی دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے لیتے آپ کی بہادری کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی آپ ثابت قدمی کے ساتھ سینہ تان کر آپ آگے بڑھتے رہتے، اور آپ بالکل کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرتے۔ تو جیسے اس موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈٹے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام بھی تھے، اور آپ نہ صرف خود ڈٹے ہوئے تھے بلکہ آپ صحابہ کرام کو بھی پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، لوگوں میری طرف آؤ، لوگوں میری طرف آؤ، کوئی بات نہیں، اگر نقصان ہو رہا ہے، اگر ہم ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے،
کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کو پکار رہے تھے لیکن لوگ جو ہیں وہ چڑھے جا رہے تھے پہاڑوں پر, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے, رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ, پس اللہ نے بدلہ دیا تمہیں, غمًا, غم کا, اصابہ ثواب سے ہے, ثواب دیا, ثواب پہنچایا. ثواب اچھے بدلے کو بھی کہتے ہیں اور برے بدلے کو بھی کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں عام طور پر لفظ ثواب اچھے بدلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قیامت کے دن دنیا میں کوئی نیکی کی ہو تو قیامت کے دن اس نیکی کے اچھے بدلے کے لیے ہم لفظ ثواب استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں لفظ ثواب دنیا کے اچھے کاموں کے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, قیامت کے دن نعمتوں کے معنی میں بھی. اور ثواب کا لفظ عربی زبان میں برائی, دنیا کے گناہوں کے برے بدلے کے طور پر بھی آخرت میں ثواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, کیا کافروں کو بدلہ دے دی جب قیامت کے دن کافر جہنم میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیں گے اور مسلمان پھر کافروں کا مذاق اڑائیں گے, اور اس وقت کافر بڑی جو ہے وہ ذلت والی پوزیشن میں ہوں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ فرمائیں گے, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, کیا کافروں کو جو وہ دنیا میں کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے. تو یہاں لفظ ثواب استعمال ہوا ہے, تو لفظ ثواب یہاں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اب کافروں کے لیے ثواب تو نہیں ہے آخرت میں, تو ثواب سے کیا مراد ہوا, برا بدلہ, برائیوں کا بدلہ. تو ثواب کا لفظ برے بدلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں لفظ اصاب, یہ اصابہ اسی سے ہی ہے, بس بدلہ دیا تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ کس کا بدلہ ہے, یہ اب نیک کام کا بدلہ ہے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی تھی اس کا بدلہ ہے. یہ کمی کوتاہی جو ہوئی تھی یہ اس کا بدلہ ہے. بس اللہ نے بدلہ دیا تمہیں غمًا, غم, غم کی صورت میں. اور میں کل ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے, انسان کو جو مشکل پیش آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, جو مشکل بھی آئے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اور اس میں اللہ کے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. اس قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. تمہیں جو مصیبت بھی آئے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں کوئی مصیبت آتی مگر اللہ کے حکم سے. لیکن یہ بھی ہے کہ تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمیں جو مشکل آئے تو وہ انسان کو انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, اور اس میں اللہ کے اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں بار بار کہ نقصان کی وجوہات کیا بنی, اس میں مسلمانوں کے بعض رویے وجہ بنی, اور پھر اللہ کی اور حکمتیں بھی تھیں جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی اور ابھی آگے بھی پڑھیں گے. تو اللہ نے تمہیں بدلہ دیا یا تمہیں پہنچایا غمًا, غم, بغم, غم کے ساتھ, ایک غم نہیں, اب پھر غموں پر غم, اب پھر مشکل پر مشکل آئی. اب یہ غم, غم کے ساتھ, دو غموں کا ذکر ہے. اب دو غم یا دو مشکلیں یا مشکلوں پر مشکلیں, یہ محاورہ ہے. بہت مشکلیں آئیں, پھر ایک نقصان نہیں ہوا, پھر کئی نقصان ہوئے. کئی بڑے بڑے نامور مسلمانوں کے جرنیل بڑے وہ بھی کام آئے, سیدنا حمزہ, سید الشہداء, اور دیگر 70 مسلمان شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, بڑا نقصان ہوا. پھر ایک نقصان نہیں ہوا, پھر غم پر غم اللہ نے پہنچایا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے غم سے مراد اللہ نے جو فتح دی تھی وہ فتح برقرار نہیں رہی. اللہ نے تو وعدہ پورا کیا تھا اور پہلے فتح ہوئی تھی, وہ فتح برقرار نہیں رہی. اللہ نے جو مال غنیمت دیا تھا فتح کے نتیجے میں, جس مال غنیمت کو بھی اکٹھا کر رہے تھے, اور اس مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے وہ جبل رومات سے بھی 40 لوگ آ گئے, تو وہ مال غنیمت بھی پھر اب وہ بھی پھر ہاتھ نہیں آیا, وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. فتح بھی ہاتھ سے نکلی اور مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکلا, اور اوپر سے پہلے غم سے مراد تو فتح چھن گئی, مال غنیمت جو ہاتھ میں آیا تھا وہ نکل گیا, اور دوسرے غم سے مراد پھر جو مسلمانوں کا نقصان ہوا, جو شہادتیں ہوئیں, جو زخمی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں, تو دوسرے غم سے مراد یہ بعد والے حالات. تو بہرحال پھر ایک مشکل نہیں, پھر مشکل پر مشکل آئی. اچھا یہ کیوں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں بدلہ دیا غم, غم کے ساتھ, غم پر غم, غم در غم پھر آئے. پھر ایک نہیں کئی مشکلات آئیں, دو یا زیادہ مشکلات آئیں,
لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کرو اوپر اس کے جو تم سے چھن گیا، جو تم سے چھن گیا، فتح چھن گئی، مال غنیمت چھن گیا، جو نقصان ہوا اس پر تمہیں پھر غم نہ رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اوپر اس کے جو تمہیں پہنچا، تمہیں جو مشکلات آئیں وہ تمہیں غم نہ رہے۔ دیکھیے انسان کی عجیب کیفیت ہے، اللہ نے فطرت بنائی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ انسان پر تھوڑی مشکل آئے تو انسان کو غم ہوتا ہے، جب وہ مشکلات بڑھ جائیں تو وہ پھر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر مشکلات اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ کئی دفعہ جب مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ مشکل در مشکل ہو کر پھر وہ کئی دفعہ پھر اس غم کا اور مشکل کا احساس بھی ایک وقت آتا کہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ کئی دفعہ تھوڑا غم سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جب غم در غم ہو، زیادہ مشکلات ہوں تو وہ ان کو جھیلنا کئی دفعہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دیکھیے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں حقائق بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں مسلمانوں کو اور ہمیں ہماری کمزوریوں کو، ہماری فطرت کو کون جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر تمہیں ایک غم نہیں دیا، پھر تمہیں کئی غم دیے، کئی مشکلات دیں، مشکل پر مشکل، اور کیوں دیے؟ زیادہ مشکلات پھر اللہ نے دیں تاکہ اب جو تم سے اب جو نقصان ہو رہا ہے اور جو چھینا جا رہا ہے، جو تمہیں پہنچ رہا ہے، تاکہ پھر وہ غم کا احساس کم ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بہرحال اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک کردار تھا جس کی وجہ سے نقصان ہوا، اور اللہ کی اور حکمتیں بھی تھیں۔ یہ الگ موضوع ہے، ہم کل پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو کچھ بھی مسلمانوں سے ہوا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور ابھی آگے بھی آئے گا، میں دوبارہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض مسلمانوں کو ان چیزوں، بعض صحابہ کرام کو ان چیزوں کا تانا دیتے ہیں، تو یہ تانا دینا قرآن کریم کے خلاف ہے، صریح خلاف ہے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کرام کی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کرام کو ان چیزوں سے پاک بھی قرار دے دیا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے وہ چیزیں درگزر کر دی ہیں، اور اللہ، ہم نے پیچھے پڑھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ مومنوں پر بہت بڑے فضل والا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب اللہ نے درگزر کر دیا ہے، اور اللہ نے وہ معافی قرآن میں اتار دی ہے جس کو قیامت تک پڑھا جائے گا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر صحابہ کرام کو اس چیز کا تانا دے اور صحابہ کرام کا یہ جرم بیان کرے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا مخالف کون ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے دوبارہ آئے گا تو پھر میں دوبارہ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں گا۔ تو بہرحال جنگ کی وجوہات میں صحابہ کرام کے اعمال بھی وجہ بنے، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امنتاً امن۔ دیکھیے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اس کا نقصان بھی ہوا، لیکن بندے اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ نیک اللہ کے بندے ہوں تو، اور جب ایسے بندے ہوں جن کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو، جو اپنی غلطی کا احساس بھی کرنے والے ہوں، تو معاف بھی پھر اللہ ہی کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، رحم بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ صرف ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتے جن سے غلطی نہ ہو، اللہ تعالیٰ غلطی نہ کرنے والوں پر بھی رحم کرتے ہیں، اور غلطی کرنے والوں کے رب بھی تو اللہ ہی ہیں، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں تو غلطی کے باوجود بھی رحم کرنے والے۔ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، مصیبت بھی ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے۔ دیکھیے جو مشکل کے بعد مصیبت آتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، چاہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے آئے، وہ ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ تاکہ وہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ اس کو معاف کر دے، ہمیں ٹھوکر لگے اور ہمیں پتہ لگے ہم سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ آئندہ انسان اس قسم کی غلطی سے بچ جائے، اور سب سے بڑھ کر کے انسان کی وہ غلطی معاف ہو جائے، انسان کے درجے بلند ہو جائیں۔ وہ جو ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشکل بھی بھیجتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں کے باوجود نعمتیں بھی بھیج دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے صرف غم بغم نہیں بھیجے، بلکہ پھر اللہ نے یہ بھی ایک لحاظ سے رحمت تھی مسلمانوں پر. اور جیسے ہم نے پڑھا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کو غلبہ ہوا، وہ غلبہ کافروں کے لیے ایک لحاظ سے مٹانے کا باعث بن گیا، کافروں کو ختم کرنے کا باعث بن گیا، اور اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے پیچھے. تو اللہ نے مشکلات بھی بھیجی، اور پھر اللہ نے امن بھی بھیجا. خاص مدد اللہ تعالیٰ نے کی اس خاص موقع پر جو بڑا ہی مشکل موقع تھا، جس وقت اب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. تو اس وقت اللہ نے کیا کیا، پھر اس نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امنتاً امن. وہ امن کیا تھا؟ نعاسن، اونگ، یہ بدل ہے امنتاً سے. وہ امن نعاس کی صورت میں تھا، اور نعاس کیا ہے؟ اونگ، نیند. یغشا طائفۃ منکم، وہ ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، تم میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو نیند اور اونگ نے آ لیا. اور یہ جو نیند تھی اور اونگ تھی، دیکھیں بڑا مشکل موقع تھا کہ میدان جنگ میں کسی کو نیند آ جائے، کسی کو اونگ آ جائے، تو وہ تو پھر مشکلات میں انسان پڑ جاتا ہے. لیکن یہ اصل میں نیند اور اونگ تھی مسلمانوں کے اوپر جو ایک اب کیفیت طاری ہو گئی تھی، ایک نقصان اتنا ہمارا ہو گیا ہے اور خوف کی، اور یہ تو وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون اترتا ہے، ایک سکینت اترتی ہے. یہ وہی سکینت ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جس گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھے ہوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت اترتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک سکون، ایک امن اترتا ہے. تو یہ سکون اور یہ سکینت اور نیند کی صورت میں، اونگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ترین موقع پہ صحابہ کرام پہ اتاری، تاکہ صحابہ کرام کا غم کچھ کم ہو، تاکہ یہ اس پریشانی سے کچھ نکلیں. تو اللہ نے ایک اونگ طاری کر دی. اور یہ جو اونگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اصل میں دیکھیں، میں نے ذکر کیا اصل چیز انسان کا دل ہے. تو انسان کا دل اگر وہ خوف کا شکار ہو جائے اور مایوسی کا شکار ہو جائے، ایسی کیفیت میں اللہ کی طرف سے ڈھارس کی اور سکون کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے ایسے موقعوں پر یہ سکون اتارا. اور یہ جو اللہ کی طرف سے امن ہوتا ہے اور یہ جو اس قسم کا سکون ہوتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے کئی مقامات پر، جنگ حنین کے موقع پر میں نے ذکر کیا ابھی کچھ دیر پہلے، تو وہاں وہ جو کیفیت ہوئی تھی صحابہ کرام کی، اس موقع پر بھی وہاں بھی اللہ نے سکون اتارا تھا. یہ دیکھیے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 25-26، اس میں اللہ نے جنگ حنین کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بہت جگہوں پر مدد کی، اللہ نے حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا. تم خوش ہو رہے تھے، آج تو ہم پہلی مرتبہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کثرت قلت فائدہ نہیں دیتی، تمہیں تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا جنگ حنین کے موقع پر. اور تمہاری کثرت کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ کھلی تھی، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے جنگ حنین کے شروع میں. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر، اور اللہ نے وہ لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور پھر اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کو یہی بدلہ، یہی سزا ہے کافروں کی. اللہ نے پھر سکون اتارا، اور وہ سکون اتارنے پر پھر مسلمان جو ہیں وہ دل مجتمع ہوئے ان کے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ جو اللہ کی طرف سے سکینت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جنگوں پہ خاص طور پہ یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. جنگوں کے اندر اصل چیز دل ہوتے ہیں. دلوں کے اندر خوف آ گیا، دلوں کے اندر مایوسی آ گئی، تو لاکھوں کی تعداد ہو تو وہ خس و خشاک کی طرح ہے. اور اگر وہ تھوڑے سے لوگ ہوں، جنگ موتا جو ہے وہ بعض جنگوں میں ایسی صورتحال بھی ہوئی کہ مسلمان صرف 3-4 ہزار، 3,000 صرف، اور بالمقابل 60,000 کا لشکر. ایسے حالات میں بھی مسلمانوں نے کافروں کا مقابلہ کیا. تو یہ مقابلے جو ہیں وہ تعداد سے نہیں ہوتے،
اور یہ وسائل سے نہیں ہوتے، یہ اصل میں اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو سکون اترتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو ڈھارس ہوتی ہے اور جو دل کی مضبوطی، ثابت قدمی جو ہے، تو اللہ نے پھر مدد کی۔ پھر اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امن، وہ اونگ تھی جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی اس موقع پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسی اونگ طاری ہوئی کہ میدان جنگ کے اندر ہم موجود ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے تلوار گر رہی ہے، تلوار گر رہی ہے، میں پکڑتا ہوں تلوار کو، پھر گر جاتی ہے، میں تھوڑا سا پھر ہوش میں آ کر، جیسے نیند آتی ہے نا بندے کو، تو بندے کو جھونکا آتا ہے، تو اس میں تلوار ہاتھ سے گرتی ہے، میں تھوڑا سا ہوش میں آتا ہوں، دوبارہ تلوار پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، دوبارہ میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے، پھر پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسی کیفیت بھی طاری ہو گئی۔ ویسے کئی دفعہ اللہ نے تو سکینت کا وعدہ کیا ہے قرآن کی کلاس میں کہ سکینت نازل ہوتی ہے جنگوں میں بھی، کئی دفعہ ہماری کلاس میں الٹی سکینت بھی طاری ہو جاتی ہے، جس میں ہم قرآن سے غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی سکینت بہرحال نہیں ہونی چاہیے، نیند، ایسی نیند جو ہمیں غافل کر دے۔ بہرحال وہ جو اللہ کی طرف سے سکینت ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اترتی ہے، وہ جو دلوں کو ایک سکون ملتا ہے اور دل خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ سکینت جو ہے یہ جنگوں کے اندر بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم، تحقیق فکر مند کر رکھا تھا انہیں، انفسہم، ان کی جانوں نے۔ ایک جماعت پر تو اللہ نے سکون اتار دیا، یہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی، مشکلات کے باوجود اللہ نے دلوں کو تقویت دے دی، یہ حالات برداشت کرنے کا حوصلہ دے دیا۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں تھی، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ، غلط گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جاہلیت جیسا گمان کر رہے تھے۔ ایسی جماعت بھی تھی، منافقین کی جماعت۔ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں تھی، اور منافقین کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے بارے میں برے برے گمان، غلط گمان۔ برے گمان سے کیا مراد ہے کہ یہ ایسے وعدے ہوتے ہیں کہ ہمیں فتح ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی، مسلمان کم تعداد کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی غالب آ جائیں گے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ نبی کے ساتھ ہے، یہ ایسی بس وعدے ہوتے ہیں، یہ ہوتا کچھ نہیں، اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ، پہلے بھی جو منافق ہوتا ہے، کمزور ایمان والا، وہ اللہ کے وعدوں پر اسے اتنا یقین نہیں ہوتا، اور جب حالات ایسے پیش آ جائیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ مومن اور منافق جو ہیں وہ کھرا کھوٹا الگ الگ بھی ہو جائے، تو وہ کھرا کھوٹا الگ ہوا۔ ایک جماعت تو ان کو تو اللہ نے سکون دیا، اور دوسری جماعت ان کو اپنی پرواہ تھی، اور وہ اللہ کے بارے میں الٹے الٹے گمان کرنے لگے، ناحق گمان کرنے لگے، جاہلیت کے گمان کرنے لگے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مومن جو ہے جیسے حالات ہوں وہ اللہ پر برا گمان نہیں کرتا، اچھے حالات میں بھی اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے، اور برے حالات میں بھی اللہ سے برا گمان نہیں کرتا، برے حالات میں بھی اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے کہ یہ اگر مشکل آئی ہے تو یہ مشکل کون سی دائمی رہنی ہے، یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ ایک مومن مشکل حالت میں بھی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل ختم ہو جائے گی، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے خراب نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھ پر انعام کرنے والا ہے، وہ اتنی رحمت کرنے والا ہے، وہ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے کیوں چھوڑے گا، وہ مجھے بے یار و مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک مومن اللہ کے ساتھ نہ اچھے حالت میں بدگمان ہوتا ہے نہ بری حالت میں بدگمان ہوتا ہے، اور جو منافق کمزور ایمان والا یہ اچھے حالتوں میں بھی اللہ سے بدگمان ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. دیکھیے ایک بدگمانی یا ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان بدگمان ہو کر اللہ سے دور ہوتا ہے. ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مومن نیک عمل بھی کرے اور نیک عمل کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک ایسا ڈر جو انسان کو مزید نیکی کرنے پر ابھارے, وہ تو مطلوب ہے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں ہم. وہ نیکی کے باوجود ایک مومن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, اللہ سے اچھا گمان بھی ہوتا ہے, لیکن تقویٰ بھی ہوتا ہے, اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں تو نیکی کرنے کے بعد بشری تقاضے کے تحت مجھ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, اور گناہ کی پکڑ بہت زیادہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے. اللہ نے شیطان کا ایک گناہ پکڑ کر اللہ نے اس کو جو ہے وہ لعنت کر دی, اس پر اس کو دور کر دیا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, اللہ نے جنت سے اتار دیا. اللہ گناہوں پر پکڑ بھی کر لیتے ہیں, تو ہم سے گناہ, ہم کون سے گناہ سے معصوم ہیں؟ بڑے سے بڑا انسان کون دعویٰ کر سکتا ہے میں گناہوں سے معصوم ہوں؟ تو نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے, جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہ ڈر مطلوب ہے, وہ ڈر جو انسان کو گناہ سے بچائے, وہ ڈر جو انسان کو مزید نیکی کرنے پر ابھارے, وہ تو مطلوب ہے, وہ تو تقویٰ ہے. لیکن ایک ہوتا یہ جو ڈر ہوتا ہے تقویٰ, اس کے ساتھ حسن ظن ساتھ ہوتا ہے. یہ صرف ڈر نہیں ہوتا, اس میں امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. اور اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی کلاس میں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. یہ خوف تو مطلوب ہے, لیکن ایک خوف ہوتا ہے جو برے گمان والا ہوتا ہے, جو مایوسی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. یہ خوف کبھی, ایسا برا گمان مومن کے دل میں نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ منافقت کی نشانی ہے, انتہائی کمزور ایمان کی نشانی ہے. اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں, قرآن کریم میں اللہ نے اس برے گمان کا تذکرہ ہمیشہ منافقین کے ساتھ کیا ہے. یہاں دیکھیے منافقین کا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ جاہلیت والے برے گمان کر رہے تھے. یعنی اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں. ایک مسلمان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے, اچھے حالات میں بھی اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے, مشکل حالات میں بھی اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. اور ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اگر حالات مشکل آئے ہیں, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں, تو انسان اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور اللہ پر اچھا امید رکھے, اچھا گمان رکھے. اللہ ہماری مدد کریں گے. جب اللہ نے وعدہ کیا مدد کرنے کا تو مدد ہو کر رہے گی. یہ ہے اچھا گمان. ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں, ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں جنت دیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں, ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ اچھا گمان مطلوب ہے. لیکن ایسا گمان جو ہمیں اللہ سے دور کر دے, جو ہمیں مایوسی میں دھکیل دے, مایوسی کفر ہے, یاد رکھیے. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے, اور اس کا سب سے پہلے شکار بھی اس کا شیطان ہوا, مایوسی کا. اور یہ مایوسی والا جو گمان ہے یہ منافقین کا گمان ہوتا ہے. مایوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ برا گمان, ایسا گمان جو کسی کو مایوسیوں کی طرف دھکیل دے کہ جی اب نہ دنیا میں ہمیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے, نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. تو ایک مومن برے گمان والا نہیں ہوتا, اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے کے ساتھ اچھے گمان والا ہوتا ہے. برا گمان یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ جی اب اللہ میری مدد ہی نہیں کریں گے. پھر اگر اللہ نے مدد نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ پھر کیا لوگوں نے مدد کرنی ہے؟ اللہ مدد کرتے ہیں انسان کی, کبھی برے حالات نہیں رہتے. انسان کو اللہ پر حسن ظن ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہ ایک اور مقام ہے قرآن کریم کا, سورہ فتح آیت نمبر 6. اللہ نے یہاں بھی منافقین کا ذکر کیا, اور اللہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو, اور مشرک مردوں اور عورتوں کو, الظانین باللہ ظن السوء, جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں برا گمان کون کرتا ہے؟ ایک مشرک اور ایک منافق. ایک مسلمان اللہ سے برا گمان نہیں کر سکتا. علیہم دائرۃ السوء, جو برا گمان کرتے ہیں, برائی کا دائرہ, برائی کی گردش انہی پر ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ وہ مایوس ہیں. تو مایوس ہمیشہ گردش حالات کا شکار رہتا ہے. جو بندہ جس کے دل میں حسن ظن ہوتا ہے اس کے حالت بدلتے بھی ہیں, اور اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو یہ رویہ جنگ احد کے موقع پر جو ہے وہ منافقین کی طرف سے تھا. اللہ نے ذکر کیا کہ کچھ ایک جماعت وہ تھی جن کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا, اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے. کیا وہ کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء, وہ کہہ رہے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ بھی. وہ کہنے لگے کیا کوئی معاملہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے؟ کیا ہمیں کوئی فتح بھی ہوگی کبھی؟ کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ یہ تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے, کتنا ہمارا نقصان ہو گیا. تو کیا کوئی معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟
کیا ہماری بات بھی مانی جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، اور یہی رائے عبداللہ بن ابی اور منافقین کی بھی تھی۔ اب منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ان کو جنگ میں سے شریک تو ہونا تھا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر وہ کہتے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوتے تو ان کو مسلمان کون مانتا؟ تو ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے جنگ میں شریک تو ہونا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے رائے یہ دی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اور یہی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن نوجوانوں کے کہنے پر چند بعض نوجوان صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر منافقین نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو ایسے منافقین کہہ رہے تھے کہ کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ بھی؟ دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی، جب ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، جب ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یا کیا ہے ہمارے لیے معاملے سے کچھ؟ کیا ہمیں فتح مل سکتی ہے؟ کیا ہم بھی غالب آ سکتے ہیں؟ اللہ نے غلبہ تو دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر، اور اللہ نے آگے بھی غلبہ دیا تھا، جنگ احد کے شروع میں بھی اللہ نے غلبہ دیا تھا۔ وہ تو نقصان ہوا مسلمانوں کے کچھ اعمال کی وجہ سے، اور اللہ کی اور حکمتیں بھی تھیں۔ تو اب اس موقع پر منافقین کا نفاق خوب ظاہر ہوا۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الامر کلہ للہ، یقین بے شک معاملہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ وعلیکم السلام۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ کی بات چلے گی، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اللہ کا فیصلہ چلے گا، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ فتح ہو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، نقصان ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تم مانو یا نہ مانو، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ انسان کا کام کیا ہے؟ اگر انسان کے حالات کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے، انسان کا کام اس فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں ہے، اس فیصلے کا شکوہ لوگوں سے کرنا نہیں ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان دیکھے کہ یہ جو حالات میرے خراب آئے ہیں، اس میں میرے اعمال اس کی وجہ ہیں، تو میں اپنے اعمال کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، آئندہ یہ حالات نہ آئیں۔ اور انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ مومنوں سے اللہ نے اچھے وعدے کیے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دین پر زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک مثبت رویہ ہے جو ایک ہونا چاہیے مسلمان کے اندر۔ باقی مشکل حالت میں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں، کوئی ہماری بھی چلتی ہے کہ نہیں، کوئی ہمیں بھی غلبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حکم تو سارا کا سارا اللہ کے ہے، اللہ کا ہی ہے، یہ اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے حالات کو بدلنے کا، یہ تو سارا کا سارا فیصلہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنی جانوں میں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے، وہ منہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اندر سے مسلمان نہیں ہوئے، ہم ظاہراً مسلمان ہوئے ہیں، منہ سے تو وہ ایمان کی باتیں ہی کر رہے تھے، منہ سے تو وہ مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہے تھے، لیکن یہ سارے اعتراضات یہ جماعت کر رہی تھی۔ منہ سے وہ ظاہر کر رہے تھے، انہیں بڑی فکر ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے، جو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کیا چھپا رہے تھے؟ نفاق ان کا واضح تھا، پہلے واپس چلے گئے تھے، اور اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیے ایسے اعتراضات لاتے تھے کہ جن اعتراضات سے کوئی ان کو مخالف نہ سمجھے، وہ مسلمان بن کے ہمدرد بن کے اعتراضات کرتے تھے اور مایوسی کی باتیں کرتے تھے۔ اور دیکھیے ایسے حالات میں مایوسی کی باتیں کرنا یہ دوسرے کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، یہ کام کرتے تھے منافقین۔ منہ سے تو ایسے اعتراضات ایسی باتیں کرتے تھے جیسے بڑی فکر ہے، نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، تو منہ سے یہ ظاہر کرتے تھے جیسے ہم بڑے پریشان ہیں، لیکن اندر تو نفاق تھا، نفاق چھپاتے تھے جو ظاہر نہیں کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے جیسے ہم بڑے ہمدرد ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے سے کچھ بھی نہ ہم قتل کیے جاتے یہاں۔ اب نقصان ہوا مسلمانوں کا، کافی نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کے بعد اب جو افواہیں اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ بہت اثر رکھتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ کئی دفعہ جنگیں صرف پروپیگنڈے سے ہی ہار دی جاتی ہیں۔
اب منافقین کا وہی افواہیں اور پروپیگنڈا، وہ کہنے لگے اصل میں ہمیں اختیار نہیں ملا، ہماری بات نہیں مانی گئی، اگر ہماری بات مانی جاتی تو پھر ہم اس طرح کر کے ہمارا نقصان نہ ہوتا۔ ہم سے مراد ہمارے ساتھی، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کو ساتھی ظاہر کرواتے تھے، باور کراتے تھے، ظاہراً تو وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اگر ہمارے لیے کچھ اختیار ہوتا، کچھ ہماری مانی جاتی، اگر مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جاتا، اب یہ مسئلہ اٹھا دیا منافقین نے، دیکھو ہم صحیح کہتے تھے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ دیکھیں یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی رائے یہی تھی۔ میں ذکر کر چکا ہوں آپ کو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان صحابہ کرام کو یہ طعنہ دیا کہ تم نے کہا تھا بیٹھ جا کے لڑیں گے، یہ ایک جوش کی بات تھی، اس جوش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میں نے اعتماد دینا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور نوجوان لوگ جنگ کے اندر زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، تو میں نے نوجوانوں کو اہمیت دینی ہے اور نوجوانوں کا اعتماد جیتنا ہے۔ آپ نے ان کا اعتماد جیتنے کے لیے ایسی رائے جو آپ کی نہیں تھی، آپ نے ان کی مان لی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو طعنہ دیا۔ اور آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہاں ساری وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں جو چیزیں وجوہات بنی اس یہاں نقصان کا، مسلمانوں کا جبل رومات چھوڑنا، مال غنیمت کے پیچھے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہونا، آپس کا اختلاف، کہیں بھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ مسلمان باہر جا کے کیوں لڑے، کیونکہ وہ ایک جوش کی بات تھی جو نوجوانوں نے کی۔ اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے، تو نوجوان صحابہ کرام نے کہا باہر جا کر لڑیں، اللہ نے آئندہ مشورے سے بھی نہیں روکا۔ اللہ نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں اور آئندہ بھی انہیں مشورے میں شریک رکھیں۔ لیکن دیکھیں منافقین نے یہ مسئلہ اٹھا دیا۔ منافقین کا کام تھا کہ ہر مسئلے پہ اعتراض کرنا، اور انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں آئے، دیکھو ہم نے صحیح کیا، ہم اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ہمیں پتہ تھا نقصان ہوگا، تو اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا، ہماری بات مانی جاتی، تو اس طرح کر کے ہمارے ساتھی قتل نہ ہوتے۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین، البتہ ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، مضاجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، اور یہاں مراد ہے قتل ہونے کی جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مدینہ کے اندر اگر رہ کر لڑتے تو نقصان نہ ہوتا، نقصان تو پھر بھی ہو سکتا تھا۔ یعنی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اگر اللہ نے نقصان کا لکھ دیا تھا، اللہ نے طے کر دیا تھا نقصان ہونا ہے، تو اس کی وجہ جو بھی ہو، تم مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے تو مدینہ کے باہر جا کر لڑتے، نقصان دونوں صورتوں میں ہونا تھا۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس کی موت میدان جنگ میں فلاں جگہ پر لکھی تھی، وہ بندہ اپنے گھر سے نکل کر اس جگہ خود پہنچ جاتا اور وہاں اس کو موت آتی۔ تو فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ انسان یہ کہہ کر اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ تو شیطان کا کلمہ ہوتا ہے۔ یہ جو لو کا کلمہ ہے، کاش کہ یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا، یہ اس قسم کی بات کئی دفعہ ہم بھی کر دیتے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کلمہ لو کہتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے۔ دیکھیے مشکل حالت آتی ہے انسان پر، انسان کو چاہیے انسان اللہ سے مشکل حالت مانگے نہ، مانگ کر نہ لے، لیکن اگر مشکل حالت آ جائے تو پھر انسان کو وہاں صبر اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے۔ پھر کاش یہ نہ ہوتا تو، اگر یہ کئی دفعہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کاش کہ وہ گھر سے نہیں نکلتا، کئی دفعہ گاڑی میں لوگ جا رہے ہیں، 4 لوگ جا رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پھر 5 کا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کاش کہ یہ پہلے نہیں بیٹھا تھا، کاش کہ یہ بھی نہ بیٹھتا تو اس کا حادثہ نہ ہوتا، کاش کے طیارے میں سوار نہ ہوتا۔ تو یہ اس قسم کے جملے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بات منافقین نے کہی، اگر مدینہ کے اندر رہ کر ہم لڑتے، اگر ہماری کوئی بات مانی جاتی تو یہاں ہم اس طرح قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کی موت جہاں لکھی تھی، اگر وہ اپنے گھر میں بھی ہوتا تو گھر سے نکل کر اس جگہ پہنچ جاتا۔ فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ جو جنگ میں نقصان ہوا، جنگ احد میں، اس کی وجوہات ہم نے پڑھی ہیں کافی ساری، ان وجوہات کے علاوہ اللہ کے اور مقاصد بھی تھے۔ ان مقاصد میں یہ مقصد بھی تھا تاکہ آزمائش ہو تمہارے سینوں کی، اللہ تمہارے سینوں کو جانچنا چاہتا تھا
پتہ لگ جائے کہ کس کے دل میں ایمان پورا ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں جو ہے وہ برے گمانات ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ اسے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو۔ اللہ کو تو خود پہلے ہی پتہ ہے۔ اللہ نے یہ سارا کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے دلوں کی آزمائش ہو جائے، تمہارے دل جو ہیں وہ خالص ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور جو نیک لوگ ہیں اور اس امتحان میں جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے، پتہ لگ جائے کہ دیکھو اصل مجاہد یہ ہوتے ہیں جو مشکل حالت میں بھی دیکھو کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا۔